کسی شخص کو اگر پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے تو وہ اس کا آئینی رائٹ ہے. کوئی بھی شخص, میں بھی اٹھ کے پارٹی بنا سکتا ہوں, آپ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ اقرار صاحب کا سیاست سے تعلق کیا ہے, یہ سیاست کیا کر رہے ہیں, تو یہ تو میرا بیسیکلی بالکل ہی illogical argument ہے سوال ہے. تو یہ بات تو درست ہو گئی. اب آپ کا جو بیسک آئیڈیا ہے نا یوتھ والا, وہ بھی بالکل صحیح ہے. یوتھ کا آئیڈیا جو ہے وہ پورے پاکستان میں 67% یوتھ ہے, لیکن آپ کے پارلیمنٹ کے اندر کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے یوتھ کی. یہ تو ایک مسئلہ ہے, یوتھ کو تو ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے, ابھی تک کیا جا رہا ہے. آپ کا یہ بھی ایجنڈا بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو آپ خود سوال کر رہے تھے نا کہ پی ٹی آئی والے آپ کے پیچھے کیوں پڑ گئے یا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے, تو اس کی مجھے ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کا شاید طریقہ کار غلط تھا. وہ یہ ہے کہ آپ نے شخصیات کو ٹارگٹ کیا, آپ اس نظام کو پہلے ٹارگٹ کرتے. مطلب پہلے آپ اگر کوئی آپ کہتے ہیں 6 مہینے کے لیے آپ کمپین لے کے, میں سمجھ گیا آپ کی بات, تو آپ 2-3 ماہ پہلے اویئرنیس کمپین چلاتے کہ یوتھ اور نوجوانوں کو اکٹھا کرتے, آپ بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کی بیشنگ کرتے یا کسی اور کی کرتے. اور خاص طور پہ اگر نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, عمران خان صاحب کی بات کی تو آپ نے زیادہ ٹارگٹ بھی خان صاحب کو ہی کیا. یہ وجہ ہے کہ شاید لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے خلاف لانچ کیے گئے ہیں, پہلے بات کر رہے تھے اور اب انہوں نے یہ وجہ ہے. میں کہا آپ کا طریقہ کار غلط تھا. جی پورے نظریے میں, پوری آپ کی آئیڈیا میں آپ ہر جگہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, میں نہیں بننا چاہتا, میں نوجوانوں کو بنانا چاہتا ہوں. میں تو آپ کیا اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں, آپ لوگوں کو بنانے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ بات کر کے خود کو انسیکیور کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ میں خود اس قابل نہیں ہوں, مجھے کسی نے بھیجا ہے, میں کوئی نئی چیز شروع کروں. آپ خود بھی تو اس قابل ہیں, آپ آ سکتے ہیں, آپ کہ جی میں, میرا رائٹ بھی ہے, یہ چیز بات ہے, رائٹ ہے. اس کو اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو میرا خیال یہ اس کو بار بار قسمیں اٹھا کے ثابت کرنا نہیں چاہیے. تو دوسرا ایک اور چیز تھی اس میں کہ کمپلیٹ ہو جائے. آپ نے کہا جی جہاں پہ چلتی ہیں پارٹیاں ناموں کے ساتھ, دکانیں نواز شریف صاحب کے نام پہ پارٹیاں بن رہی ہیں یہ وہ, تو بھائی جان جب بھی کوئی پارٹی بنتی ہے, اب آپ یہ نظریہ اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں نا, آپ اس کے بانی ہوں گے. کل کو اگر اللہ آپ کو کامیابی دیتا ہے تو آپ کی پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو آپ کا بندہ پرائم منسٹر, پیچھے بانی تو آپ ہی ہے نا. تو اس طرح اگر پاکستان کو محمد علی جناح صاحب نے بنایا تو ان کا نام آج بھی ہے. نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے بانی ہیں, عمران خان صاحب مسلم پاکستان تحریک انصاف کے بانی, ان کا نام تو آئے گا. یہ تو پوری دنیا میں میرا خیال ہے. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں. جزاک اللہ. سب سے پہلی بات یہ کہ چونکہ یہ میں نے عمران خان صاحب پر ایک خاص 2-3 مہینے کی ایک تنقید تھی جو اسرائیل کی مذمت کی میرے سوال کے بعد سے شروع ہوا سلسلہ, اور پھر ذرا لمبا ہو گیا, اس کی میری اپنی وجوہات ہیں. میں آپ سے سب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ عمران ریاض بھائی, وہ تو ہمیشہ عمران خان صاحب کے حق میں بات کرتے ہیں. اللہ کو گواہ بنا کے آپ نے سب نے مجھے ایک بات بتانی ہے کہ آج وہ آئیں اور یہ کہیں کہ نوجوانوں کو ایک نیا پلیٹ فارم بنانا چاہیے جس میں جمہوریت ہو, جس میں الیکشن ہو, اور یہ سارا پی ٹی آئی اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ تو قسم ہے تھوڑے وہاں پہ ہوتی. تو پھر یہ تو مت کہیے کہ اس بنیاد پر پی ٹی آئی مجھے ٹارگٹ کر رہی ہے کہ چونکہ میں سوال پوچھ رہا تھا عمران خان صاحب سے, ٹھیک ہے. تو یہ آرگومنٹ تو وہ تیار ہی نہیں ہے کوئی نئی بات سننے کے لیے, ٹھیک ہے. باقی خان صاحب سے متعلق تنقید میں ہمیشہ میرا ایک طریقہ کار رہا ہے. ایک وقت تھا میں پیپل پارٹی سے الجھتا تھا, اور میں نے جتنے پروگرام ان کے خلاف کیے, میرے خلاف سندھ دشمن اقرار کے ٹرینڈ بنے, میرے خلاف کیا مجھے جیل میں بھیجا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے بھائی, سندھ اسمبلی والے کیس کے اندر میرے پہ ایف آئی آر 6 سال میں نے بھگتی ہوئی ہے ایف آئی آر نون لیگ کے حوالے سے بھی. تو کسی ایک موضوع پر جب آپ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اسپیسیفکلی میرا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ذرا جس طرح شف کے پیچھے لگا 8 مہینے, تو مجھے ہوتا ہے کہ یار اس پر ساری باتیں اور سارے آرگومنٹس آپ کر لیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بہت 2-4-6 مہینے تک معاملہ چلا. اسی طرح نون لیگ کے اگینسٹ مجھے میرے خلاف چوتھی جماعت والا ٹرینڈ نون لیگ نے بنایا. میں پہلا آدمی تھا جس نے یہ کہا کہ بھائی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہر اس شخص کو فالو کرتی ہیں. 8 سال پہلے شاید میں نے یہ بات کی تھی جو گالیاں دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو مت کہیے کہ باقیوں کے لیے میرے دل میں کوئی سافٹ کارنر ہے. لیکن چونکہ یہ سوال اسرائیل کی مذمت والا, میں بڑی دیانتداری سے خان صاحب سے امید اور توقع کی بنیاد پر کر رہا تھا. میرا یہ خیال تھا کہ وہ یہ کر دیں گے, لیکن جب میں وہ ڈاٹس کنیکٹ کرتا رہا پھر مجھے مایوسی ہوئی. آپ کو مایوسی اسی آدمی سے ہوتی ہے جس سے آپ کو کوئی توقع ہوتی ہے. یعنی میں خان صاحب کو خدا نہ خواستہ یہ نہیں کلیتاً میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت برے آدمی ہیں, نہ وہ میں یہ کہ وہ بالکل ہی کوئی فرشتہ ہیں, ان میں خامیاں بھی ہیں. میں ان کی خامیاں بھی بیان کرتا ہوں, ان کی اچھائیاں بھی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی کبھار خامیاں ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں, وہ ایک ماحول بن جاتا ہے کہ آگے سے کوئی آپ کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے, جب آپ نے سوال پوچھا پھر آپ بتاتے ہو کہ بھائی ٹاؤٹ تو وہ ہوتا ہے جو سٹنگ جرنیل کی بیٹھ کے تعریفیں کرتا ہے, پھر آپ وہ ویڈیو لگاتے ہو, پھر اس سے بات آگے بڑھتی ہے, پھر وہ دلیل وہ ایک ماحول بن جاتا ہے مخالفت کا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کلیتاً یہ سمجھتا ہوں. انہوں نے بڑے شاندار کام بھی کیے ہیں, میرے دل میں ان کے لیے احترام بھی ہے, کہیں کہیں محبت بھی ہے, جس کا میں نے ابھی 3-4 دن پہلے بھی اظہار کیا. ان کے 2-3 سوال ایک رہ گیا. پھر انہوں نے کہا جی میں قابل نہیں ہوں شاید, میں اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ میں اولاً تو واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر نوجوان آ سکتے ہیں جن کو مجھ سے زیادہ معیشت کا پتہ ہو, جن کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی زیادہ گرپ ہو, جو گروم ہوئے ہوں بچپن سے لے کر یا یونیورسٹی کالج سے لے کر اوپر آنے تک, وہ زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں. ایک تو سچی بات یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی اپنے اس رائٹ کو سرنڈر نہیں کرے گا, ایک ڈیموکریٹک پارٹی نہیں بن سکتی. کسی ایک کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. وہ میری خواہش ہے کہ وہ میں ہوں. دوسرا نام کے حوالے سے آپ نے کہا وہ ٹھیک بات ہے, اس میں یعنی کہ کسی ایک کی پارٹی تو ہوگی, مگر وہ پارٹی
کسی ایک سے منسوب بھی ہو, چلے آپ اس کے پہلے چیئرمین بھی فار ایگزامپل کوئی بن جائے, مگر پھر 30-40 سال تک اس پر قابض نہ رہے, پھر آپ لوگوں کو آنے کا موقع دیں, اس کے اندر ایک جمہوریت کا پروسیس لے کر آئیں. میرا اعتراض صرف اس بات کے اوپر ہے. لیکن پارٹی چیئرمین کبھی بھی نہیں, میں نے بہت وضاحت سے کہہ دیا, میں بھی نہیں, میرا خاندان بھی نہیں, میرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں, وہ بھی میں نے کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھ لیجیے, علل اعلان کہہ دیا. پھر آپ نے کہا جی بانی کی بات تو مانی جاتی ہے. بھائی بانی کی بات تب مانی جاتی ہے جب بانی الطاف حسین ہوتے ہیں, اور الطاف حسین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا سموسے کھاتا ہوا لڑکا بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے, چل بھائی کل تو منسٹر کا حلف اٹھائے گا, یار آپ نے میری باتوں میں بڑی ہاں ملائی ہے, کل آپ کو میں نے بنا دیتا ہوں. تو میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ فیصلے ایسے ہوں گے, میں تو کہہ رہا ہوں فیصلے جمہوری نہیں, پارٹی میں اس میں کوئی شک نہیں, جس طرح پی ٹی آئی نے کیا, اس میں ایم کے میں بھی بہت سارے مڈل کلاس اور بیک گراؤنڈ کے لوگ, مگر وہ طریقہ کار جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں بانی کا فیصلہ نہیں, اس میں پارٹی الیکشن کے ذریعے فیصلہ کرے, تو وہ کسی بھی بانی کا رول زیرو کر دے گی. اس کے بعد بانی چاہے گا بھی تو کیا کرے گا, یعنی میں یونین کاؤنسل سے الیکٹ کرواتے ہوئے اوپر تک اپنا بندہ کیسے لے کے جاؤں گا, مجھے بتائیں. پورے پاکستان میں جب میں نے ایک سسٹم کہہ دیا کہ یہ بنائیے, تو اس کے بعد تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو جب تک آپ پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں لائیں گے, کوئی ایک آدمی ہائی جیک کرتا رہے گا, چاہے وہ اس کا چیئرمین ہو چاہے نہ ہو, اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. سسٹم انٹروڈیوس کروا دیے, پھر وہ سسٹم بانی ہوگا, پھر وہ سسٹم لیڈر ہوگا.